تم اگر یہ دو کام نہیں چھوڑ سکتے تو کوئی نیکی نہ کیا کرو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ اگر یہ دو کام تم نہیں چھوڑ سکتے تو کوئی نیکی نہ کرو، کوئی فائدہ نہیں۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو مکمل فرما دے، تعمیراتی حوالے سے جو کمی ہے اللہ پوری فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس مرکز کو تمام احباب کے لیے جو دامے درہم سخن ہے اس مرکز کے لیے کوشاں رہتے ہیں صدقہ جاریہ بنا دے۔ اس آبادی کے اعتبار سے یہ ایک عظیم و شان مرکز ہے جو تیار ہو رہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک عورت کا ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی۔ یہ عورت مکہ المکرمہ کی رہنے والی تھی۔ اس عورت کے پاس ایک فن تھا، وہ فن تھا سوت کاٹنے کا۔ نوجوان ہو سکتا ہے سوت کاٹنے کو نہ سمجھیں، لیکن پہلے عورتیں گھر میں سوت کاٹا کرتی تھیں چرخے کے اوپر۔ اور اس کے ذریعے دھاگا تیار ہوتا، اس سے پھر کپڑا بنتا۔ آج تو پھر لومیں آ گئی، یہ ہو گیا، ترقی ہو گئی۔ بھائی شاپ جیسے دوستوں سے پوچھیں، فاروق بھائی بیٹھے ہیں، پہلے عورتیں گھروں میں سوت کاٹتی تھی، اور یہ ایک فن تھا، کیونکہ ذرے کے برابر لاپرواہی ہو گئی، کہیں سے دھاگا باریک، کہیں سے موٹا، دھاگا ایک جیسا ہو، یہ ایک فن تھا۔ ایک ترتیب کے ساتھ دھاگا چلتا تھا۔ تو اس عورت کے پاس یہ فن تھا۔ صبح کو وہ بیٹھتی، قضائے حاجت کے لیے، کھانے پینے کے لیے اٹھتی،
ورنہ صبح سے لے کر شام تک وہ سود کاٹتے تھے. شام تک صحیح بخاری میں آتا ہے شام تک اس نے جتنا سود کاٹا ہوتا تھا نا اس سب کو وہ توڑ پھوڑ دیتی, سب کو خود برباد کر دیتی. پورے دن کی جو اس کی محنت ہوتی اس پر وہ خود پانی پھیر دیتی. اس عورت کا نام تھا خرقہ, صحیح بخاری میں آتا ہے خرقہ اس عورت کا نام تھا. سارا دن محنت کرتی صبح سے لے کر شام تک. اس محنت سے دھاگا جب تیار ہو جاتا سب کو توڑ پھوڑ دیتی, پھر اگلے دن پھر شروع ہو جاتی. ایسا کیوں کرتی؟ اس لیے اس کا دماغی توازن صحیح نہیں تھا. جوانی میں اس نے یہ فن سیکھ لیا تھا, وہ فن اس کے دماغ میں رہا. جو اس نے بچپن میں سود کاٹنے کا فن سیکھا تھا وہ فن اس کے دماغ میں رہا, وہ دماغ سے نہیں نکلا. لیکن دماغی توازن ختم تھا کیونکہ یہ فن اس کے دماغ میں تھا. صبح سے لے کر شام تک وہ سود کاٹتی تھی. کیونکہ دماغی توازن صحیح نہیں تھا وہ توڑ پھوڑ دیتی. اسی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, اسی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہونا. خیال کرنا تم اس عورت کی طرح نہیں ہونا جو سارا دن سود کاٹنے کے بعد اپنی محنت پہ خود پانی پھیرتے. تم نے ایسا نہیں ہونا. وہ تو اس لیے کرتی تھی کہ وہ پاگل تھی, اس کا دماغی توازن صحیح نہیں تھا. تم تو پاگل نہیں ہو, تمہارا دماغی توازن تو صحیح ہے نا, تم نے ایسا نہیں کرنا. کیا مطلب کہ ایک تم محنت کرو اور خود اس پہ پانی پھیر دو. محنت کرو, اذان ہو اذان کو سن کر اپنی دکان کو بند کرو, اپنے آفس کو بند کرو, اپنے گھر سے باہر آؤ, آدھا گھنٹہ نکال کر نماز پڑھو. یہ تمہاری محنت ہے. خیال کرنا اپنی اس کمائی کے اوپر خود پانی نہیں پھیرنا. صبح کو تم سحری کر لو, روزہ کو پورا دن روزے میں رہو, نہ کھانا نہ پینا, پورے دن کی محنت. خیال کرنا اس پر پانی نہیں پھیرنا. یہ حج یہ تمہاری محنت ہے. عمرہ, قرآن کریم کی تلاوت, صدقہ خیرات, زکات, یہ محنتیں ہیں. خیال کرنا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا. تم اس عورت کی طرح نہیں ہونا. اپنی کمائی پر پانی خود نہیں پھیرنا, بے وقوف نہ بننا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے اور وہ ٹوہ میں لگا ہوا ہے, تمہاری نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے تلا ہوا. تمہیں یہ نہیں کہتا نماز نہ پڑھ,
تمہیں یہ نہیں کہتا روزہ نہ رکھ، نہیں، تم سے تمہاری زبان کے ذریعے، تمہارے کاموں کے ذریعے، تمہاری ان محنتوں پر پانی پھیر دیتے ہیں، جس کی وضاحت نبی علیہ السلام نے یوں فرمائی: من لم یدع قول الزور والعمل به۔ لوگوں، دو چیزیں ہیں جو شخص ان دو چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا، اس شخص کو کوئی نیکی نہیں کرنی چاہیے۔ تم اگر یہ دو کام نہیں چھوڑ سکتے تو کوئی نیکی نہ کیا کرو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ اگر یہ دو کام تم نہیں چھوڑ سکتے تو کوئی نیکی نہ کرو، کوئی فائدہ نہیں۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک قول زور، ایک عمل زور، یہ دو چیزیں۔ ایک ہے قول زور اور ایک ہے عمل زور۔ من لم یدع قول الزور والعمل فلیس للہ حاجہ۔ ان دو چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، ایک ہے قول زور، ایک ہے عمل زور۔ یہ قول زور کیا ہے، عمل زور کیا ہے؟ جن کو چھوڑو گے تو فائدہ ہے، ورنہ کوئی نہیں۔ قول زور ہر وہ زبان سے نکلا ہوا جملہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، بس زبان سے نکلنے والی ہر وہ بات، ہر وہ لفظ جو شریعت کے خلاف ہے، چاہے وہ جھوٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ غیبت کی شکل میں ہو، لعن طعن کی شکل میں ہو، ہر وہ جملہ جو شریعت کے خلاف ہے وہ قول زور ہے۔ وہ کیا ہے؟ قول زور۔ اور عمل زور کیا ہے؟ ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہے، ہر وہ کام، ہر وہ کام، چاہے وہ حرام کھانا ہے، رشوت لینا ہے، سودی کام کرنا ہے، ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہے وہ عمل زور ہے۔